العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث میں آتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اسلام جب تک زندہ ہے علماء زندہ رہیں گے. آپ علماء کے خلاف کتنا ہی پروپیگنڈا کر لو، فتنہ پھیلانے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. انجینئر تو کوئی شے نہیں ہے. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. بھائی یہ میں نے ایک بیان کیا تھا کہ میں بار بار نہیں یہ ٹاپک انجینئر علی مرزا کا چھیڑنا چاہتا. بہت سے لوگوں کو اس میں دلچسپی بھی نہیں ہوتی، وہ اصلاحی بیان سننے کے لیے آتے ہیں، پھر وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار کیا یہ انجینئر کا قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو لیکن میں اس پہ بات نہیں کرتا تو پھر پروپیگنڈا کا موقع ملتا ہے اس کو. یہ سوال بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے جو دو بزرگ ہیں مولانا رشید احمد رحمہ اللہ اور مولانا قاسم نانوتوی، اس اعتبار سے تو دکھ ہوا کہ یہ ایک عالم دین کی زبان ہے جو ممبر رسول پر بیٹھ کے اللہ رسول کا دفاع نہیں کر رہا، 13ویں اور 14ویں صدی کے مولویوں کا دفاع کر رہا ہے. اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ اب ہم ان کی عوام کو بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 13ویں اور 14ویں صدی کے اپنے بابوں کی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، الٹا دفاع میں سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ اپنے غلط عقائد اور نظریات کے اگینسٹ قرآن و سنت کے دلائل کہاں سے قبول کریں گے؟ یہ تو اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ گئے ہیں. اس نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ وہ بستر پہ لیٹے ہوئے اور ایسے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو کہا ارے میاں کیا کر رہے ہو. تو میں نے اس پر بیان کیا تھا، ایک مذاق کا واقعہ تھا. اگر وہ خدا نخواستہ غلط کاری کرنے والے لوگ ہوتے تو یہ واقعہ یعنی وہ دو بڑے بڑے داڑھی والے تھوڑی کریں گے، اتنے بوڑھے لوگ، وہ تو لڑکوں کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ انجینئر علی مرزا، میں نے اس پہ بات کی تھی کہ اس کے بعض لوگوں کو گند نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے لیکن بعض لوگوں کے منہ سے بھی گند نکلتا ہے. تو اس نے یہ الزام لگایا کہ یہ دونوں غلط ریلیشن تھا ان دونوں کا، معاذ اللہ. تو اب میرے اوپر اس نے یہ الزام لگایا کہ مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو گند نکلنے کے دو راستے، منہ کی بواسیر. مفتی طارق مسعود صاحب نے مرزا جیلمی کے لیے ایک جملہ بولا جس کو مرزا جیلمی نے بڑا ناپسند کیا. اللہ معافی دے. سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں. جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ لینگویج ممبر کے اوپر کیسے استعمال کی، نقل کفر نہ باشد والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے گوبر نکلنے کا راستہ رکھا ہوا ہے، بعض لوگوں کے دو راستے ہوتے ہیں اور انجینئر اس راستے سے بھی، یعنی وہ منہ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو منہ کی بواسیر ہے. آپ ذرا دیکھیں گے ٹرم، مولوی جنی موٹی گال کاٹ سکتا ہے نا، عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. منہ کی بواسیر. اب ہم مرزے کی گفتگو کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر فیصلہ آپ خود کریں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ جملہ مرزے کے لیے درست ہے یا غلط ہے. مسند احمد میں یہ ہے، عمر بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ. ہم نے قتل کیا ہے، اس کو تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا. اندازہ کرو، ایتھو کان پھڑیا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پھڑی، ایتھو کان پھڑیا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پھڑی. مرزے نے یہ جملہ صحابی رسول کے لیے استعمال کیا، نعوذ باللہ. ویسے اہل حدیث تو کہیں گے کہ بریلوی جو ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہیں، ویسے کہہ دیں گے، پبلکلی نہیں کہیں گے. ان کو پتا ہے وہ لین کے کٹ کے تھوڑے بابیاں دی، ان کو پتا ہے وہ لین کے کٹ کے تھوڑے بابیاں دی. یہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں. ان کو یہاں ننگا ناچنے دیں، صدیوں سے جو انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، ان کو یہاں ننگا ناچنے دیں. ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں. لے جاؤ بابے اتوں دبو انہوں جا کے ہوں. اس لیے میں نے کہا تھا اپنے فرقے بچانے ہیں، چپ کر کے گوشہ نشینی اختیار کرو گے. جتنا بولو گے میں لمحہ پاواں گا، سیدھا تھوڑے ہینڈلر اتنے ہاتھ پاواں گا. ہاں ایڈا اگے نہ ٹورو، میں تھوڑی لت پکڑ کے کھچ لینا، تمہیں چک وڑ لینا. ہاں ابھی یہ جو دو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں نا، کتے کی کروائی ہے انہوں نے قادیانیوں سے.
वो वीडियो भी अपलोड हुई है, वो देखिए आप बस कितने लोगों ने देखी है? वो चढ़ी हुई है। मैंने उसको भी मौजू इसलिए नहीं बनाया कि मैंने कहा यार ये फिर कहेंगे पर्सनल हो गया, आजकल वो करना छोड़े हुए, तो ठीक है सुकून से बैठे रहे। और साबी भी एक ही मिला हुआ है इन्हें। हाँ, वो शिया ने अपना घोड़ा निकाला हुआ है, इन्होंने मुआविया घोड़ा निकाला हुआ है। हाँ, शिया घोड़ा तो बनु उमैया घोड़ा। अल्लाह की मासियत में मखलूक की इताअत नहीं हो सकती। और ये लोग इतने भोले बन के पूछ रहे होते हैं, जी अम्मी ने मना किया अभी दाढ़ी नहीं रखनी। अम्मी केड़ी शायब है? मैं दूध नहीं बख्शांगी। वो तेरा दूध तो है ही नहीं था। तुम तो अपने चक्करों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। तुम तो अपने चक्करों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। क्योंकि इस तरह की बातें कोई नहीं सुनता जी, सीधी सी बात है। हर बंदे को अपने फिरके से, अपने बाबे से मोहब्बत होती है। और एक बंदा आके सारे बाबे ज़बह करता जाए, कुत्ते की मौत मारता जाए एक एक को पकड़ के, और तोड़ा खिजर कदू ना मार देता मैं, वो खिजर है ही कोई नहीं सी, मेरा तुम मरे तोड़ा खिजर। ठीक है ना? मैंने तो कितने दलाइल रखे हैं यार खुदा के लिए। खिजर को आपने मरवा दिया मेरे हाथों से। देखते जरा जिन्नात हमें नजर तो नहीं आते जब तक कि कोई ऐसे खास जिन जो इंसानी शक्ल में ना आ जाए, जो अक्सर जुम्मे के खुतबों में मिंबरों पे नजर आते हैं आपको। उसके अलावा तो आपको शयातीन नजर नहीं आ सकते। यानी दुनिया जहान के तमाम बुराई के अड्डों पर इसको शयातीन नज़र नहीं आते, इसको शयातीन नज़र आते हैं जुम्मे के दिन मिंबरों पर, नऊज़ुबिल्लाह। चले हम मिर्ज़े की ज़ुबान से ही साबित कर देते हैं, मिर्ज़े ने खुद अपने आप को शैतान कहा है। वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, आज हम द्यो हैं, आज हम द्यो हैं। उसे द्यो कहते हैं शैतान को। हाँ जी, हाँ। बहरहाल मिर्ज़े की गुफ्तगू के चंद नमूने हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब आप फैसला खुद करें कि इसको हुस्न अखलाक कहेंगे या मुंह की बवासीर कहेंगे, ये फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। और अभी तो हमने चंद नमूने पेश किए हैं, बहुत सारे नमूने और भी पेश किए जा सकते हैं। इतनी घटिया गुफ्तगू के बावजूद मिर्ज़े का दावा किया है वो भी सुन लें। हालांकि मैं बड़ा हार्ड लाइनर हूं, लेकिन ये इतना हार्ड लाइनर होने के बावजूद ये मेरा जो नरमी वाला रवैया है ना, ये मेरे पे इतना हावी है कि मैं अपने किसी दुश्मन से बदला नहीं लेना चाहता। मैं उसकी आखिरत की फिक्र में रहता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी तबीयत में इतनी सख्ती होने के बावजूद हक के मामले में ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है कि मैं अपने मुखालफीन से कभी भी बदला लेने की बात नहीं करता। तो गुजारिश है कि आप इतना नेक बनने की कोशिश ना करें। आप इल्जाम क्या लगा रहे हो किसी बुजुर्ग पे कि ये बदफेली कर रहे? कोई आदमी किसी के बाप को बोले तुम्हारा बाप ये काम करता है, और जब अगला गुस्सा हो तो आप कहो देखो मिंबर पे बैठ के आप बदअखलाकी कर रहे हो। आप इल्जाम क्या लगा रहे हो किसी के ऊपर? तो मैंने उस पर डिटेल से बात की थी कि मिजाह का वाकया है। हाँ, ऐसे निजी महफिल के वाकयात किताबों की जीनत नहीं बना करते। तो जिसने किताब का हिस्सा बनाया है इसको, जिसने ये वाकया लिखा है, ये उसकी हमाकत है, उनकी गलती है। तो यहां इंजीनियर ने दो गड़बड़ें की हैं। एक तो ये कि उसने कहा कि ये मौलाना शलवी थानवी ने वाकया लिखा है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि लिखने की क्या जरूरत थी। अच्छा, अब उसने वर्किंग कोई नहीं की हुई थी। उसने पता क्या कहा? उसने कहा अगर उस बेवकूफ ने लिख भी दिया था, और बेवकूफ पता कौन है? हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी। इसको तहकीक की तौफीक मिलती नहीं है। इसने अरवाह सलासा के टाइटल पे मौलाना शलवी थानवी का नाम देखा तो उससे ये धोखे में आया कि ये वाकया उन्होंने लिखा, हालांकि ये वाकया उन्होंने नहीं लिखा। ये अरवाह सलासा मेरे पास पड़ी हुई है, मैं जरा इसमें आपको सबूत दे देता हूं कि ये वाकया मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ताला का लिखा हुआ नहीं है। देखो ये वाकया लिखा है, हिकायत नंबर 304 228। इसमें लिखा है हजरत वालिद माजिद मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद और अम्मे मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने ये वाकया बयान फरमाया। ये मुहर्रिर लिख रहा है कि मेरे वालिद ने और मेरे चचा ने, मौलाना शरफ अली थानवी के वालिद का नाम हाफिज मोहम्मद अहमद नहीं था, समझते हो, और ना उनके चचा का नाम मौलाना हबीबुर रहमान था। तो इस वाकये की निस्बत मौलाना थानवी की तरफ गलत है। हाँ, इस पे जब किसी ने वाकया लिख दिया है तो उस पे हाशिया लिखा है मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ने, तो शायद इसी वजह से टाइटल पे किसी ने मौलाना शरफ अली थानवी का नाम डाल दिया है। लेकिन इंजीनियर कभी रुजू करेगा नहीं, वो फिर बात को घुमा देगा। इसलिए हम इस बहस में पढ़ते ही नहीं है कि ये वाकया मौलाना शरफ अली थानवी ने लिखा है या किसी और ने लिखा है। असल हमारा मुद्दा ये नहीं है। बिल फर्ज अगर मौलाना शरफ अली थानवी ने लिखा है तो भाई गलत लिखा है। हमने कब कहा कि हमारे अकाबिर से कोई गलती नहीं हो सकती?
تو آپ پر یہ الزام نہیں ہے کہ یہ آپ کا ہم پہ یہ الزام نہیں ہے کہ لکھنے والے نے یہ واقعہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. اگر انجینئر ہم پہ یہ الزام لگاتا کہ ایک نجی محفل کا واقعہ تھا, اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی, تو ہم کہتے بالکل انجینئر نے درست بات کی ہے. واقعی ایسے واقعات کتابوں کی زینت نہیں بنتے. آپ بے تکلفی میں کسی کے ساتھ کوئی حرکت کر رہے ہو, دوست احباب کر رہے ہو, تو اس کو ریٹرن میں تھوڑی لایا جاتا ہے. یہ تو ایک بے تکلفی کا واقعہ ہے بھائی, تواضع پر محمول کر دیا اس کو, لیکن لکھنے والے نے لکھ دیا عقیدت میں. جس نے بھی لکھا, چاہے حضرت اشرف علی تھانوی نہیں لکھا ہو, تو ہمارا انجینئر پہ اعتراض یہ ہے, لیکن اب بھی یہ اس اعتراض کا جواب نہیں دے گا, یہ بات کو گھمائے گا. اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ اعتراض کرتے نا کہ یہ واقعہ لکھنے کے قابل نہیں ہے, نجی محفل کی ایسی بے تکلفی کی باتیں کتابوں کی زینت نہیں بنتی. تو ہم کہتے یار بندے نے بات ٹھیک کی ہے, ہم کہتے یہ بالکل غلط, نہیں لکھنی چاہیے ایسی چیزیں. کوئی نجی محفل میں کچھ بھی ہے, تبھی دیکھو نا ہم کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, میں ویڈیو بنانے سے منع کر دیتا ہوں. یار گپ شپ میں آدمی کچھ بھی بات کر لیتا ہے, کوئی بھی بے تکلفی میں, لیکن جب وہ ویڈیو میں جاتی ہے تو اس کو کچھ اور سمجھا جاتا ہے پھر. تو انجینئر کو اگر یہ اعتراض کرتا نا, تو ہم کہتے کہ یہ اعتراض درست ہے. اس نے یہ اعتراض نہیں کیا ہے, اس نے اعتراض یہ کیا ہے کہ ان دونوں کو غلط کار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اس پہ میں نے کہا ہے کہ بھائی یہ دونوں غلط کار بوڑھے داڑھی والے بوڑھے بوڑھے لوگ, اور لوگوں کے سامنے یہ حرکت کریں گے. جو غلط کرنے والا ہوتا ہے وہ لڑکوں کے ساتھ یہ بدفعلی کرتا ہے, تو آپ لڑکوں کے ساتھ کریں گے, اتنے بوڑھے آدمی تھوڑی آپس میں مل کے. اور جن کی کارنامے آپ دنیا میں دیکھو, پوری دنیا میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا, جتنے مدارس نظر آ رہے ہیں, امریکہ میں جو دین کی بہاریں ہیں, لندن میں, ساؤتھ افریقہ میں, برما میں, خود پاکستان میں, آپ کو انہی بزرگوں کا فیض نظر آئے گا. سارے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. انہی کے شاگردوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی ہے. یہ اگر اس ٹائپ کے لوگ ہوتے تو اللہ ان سے دین کی اتنی بڑی خدمت لیتا, اتنی خدمت کہ میں اس پر اگر بیان کرنا چاہوں فجر ہو جائے گی, وہ خدمات ختم نہیں ہوں گی. ہم بھی انہی کے, میرے دادا حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, جن کا یہ واقعہ ہے نا. میری دادی میرے پردادا بیعت تھے ان سے. میری دادی میرے پردادا کے تقوی کے واقعات جو اپنی آنکھوں سے, میری دادی کے تو سسر تھے نا وہ, میرے پردادا جو تھے میری دادی کے کیا تھے؟ سسر. میری دادی میرے پردادا کے تقوی کے واقعات سناتی تھی کہ تہجد میں 5 پارے پڑھنا, اور بہت زیادہ پرہیزگار تھے, بہت زیادہ. اور بیعت کس سے تھے؟ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے. اگر رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے ہوتے تو کسی کا پیر ایسا ہو تو مریدوں میں یہ برکتیں آئیں گی کیا؟ تو تم اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو, تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا, اور تم ہم سے اخلاق کی امید رکھو. یعنی تم کسی کے باپ پہ, ہمارے تو روحانی باپ ہیں یہ, ان کا بیچاروں کا اپنا کوئی روحانی باپ نہیں ہے. اس نے ایک دفعہ کہا تھا منگول ہیں, حالانکہ منگول حنفی تھے یا شافی ہوتے ہیں, زیادہ تر تو حنفی تھے وہ. تو وہ ان سے بھی تمہاری روحانی نسبت ختم ہو گئی ہے. تم تو صبح شام حنفیوں شافیوں کو برا بھلا کہتے ہو. تو جس کا کوئی روحانی باپ نہیں ہوتا نا, اس میں غیرت نہیں ہوتی. یہ ڈائریکٹ امام بخاری سے اپنا نسب جوڑتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے, میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا باپ کون ہے, آپ بولو نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا مطلب آپ کا کوئی باپ ہے نہیں. تو اس سے جب پوچھا نا تمہارے بابے کون ہیں, تو ڈائریکٹ کہاں؟ امام بخاری میرے بابے ہیں. بھائی امام بخاری کے بعد دین کیا ختم ہو گیا تھا؟ ان کے کوئی شاگرد ہوں گے, پھر ان کے شاگرد ہوں گے, تو یہ سلسلہ چل کے کہاں جاتا ہے؟ یہ تواتر کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. ہر دور میں نیک لوگ رہیں گے, نیک بابے رہیں گے, جہاں برے بابے ہوں گے اچھے بابے بھی ہوں گے. امت کبھی بھی بابا لیس نہیں ہو سکتی. تو چونکہ ہمارے تو بابے ہیں الحمدللہ, میرا روحانی سلسلہ تفسیر میں بھی, قرآن میں بھی, حدیث میں بھی, فقہ میں بھی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے تواتر کے ساتھ. تو جن لوگوں کی برکت سے ہمیں دین ملا, جن لوگوں کی برکت سے ہمیں ٹوٹا پھوٹا نماز روزے کی توفیق ملی, آپ ان کو اغلام بازی کے تانے دو گے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے کوئی ماں باپ نہیں ہے جو تمہیں سکھاتے ہوں؟ خدا کی قسم میں یہ الزام لگاتا, میرا باپ مجھے ہینٹر سے مارتا کہ تو کیا کر رہا ہے, کسی کے بزرگوں پہ کیسے تانے لگا رہا ہے. میرا باپ مجھے ہینٹر سے مارتا. تو میں انجینئر علی مرزا کے والد سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ایسا بے لگام چھوڑا ہوا ہے, مذہبی اسکالر بن کے وہ کسی پہ بھی فحش تہمت لگا دے, لونڈے بازی کی تہمت لگا دے, کچھ بھی کہہ دے, آپ اس کو کچھ. میں کتنے ہی بچوں کا باپ ہوتا نا, میرا باپ اگر زندہ ہوتا مجھے ہینٹروں سے مارتا وہ
کہ بیٹا تو میری جو ہے نا میرا نسب کو بدنام کر رہا ہے. لوگ کہیں گے اس کے باپ نے تربیت نہیں کی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کسی کے بزرگوں پہ فحش تہمتیں لگا رہا ہے یہ بیٹھ کے. میرا باپ مجھے نہیں چھوڑتا کسی قیمت پہ, اور میرے استاذ بھی نہیں چھوڑتے جو میرے روحانی باپ ہیں. آج میرے بہت سارے مشائخ زندہ ہیں الحمدللہ جن سے ہم نے علم حاصل کیا. میں اگر کسی کے مسلک کے بزرگ پہ اغلام بازی کا الزام لگاؤں گا, خدا کی قسم میرے بزرگ میرے اکابر مجھے نہیں چھوڑیں گے, اتنا میرے خلاف ہو جائیں گے. تمہیں شرم نہیں آتی تم ممبر پہ بیٹھ کے کسی کے بزرگ پہ ایک جزوی واقعہ جو ایک مزاح کا واقعہ ہے اس پہ تم یہ الزام لگا رہے ہو. لیکن انجینئر کے روحانی والد تو کوئی ہے ہی نہیں بیچارے کا. جو جسمانی والد ہیں میرے لیے قابل احترام ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو لگام دو. اس سے اشتعال انگیزی پھیلتی ہے, اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں, اس سے لڑائی پھیلتی ہے, اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. یہ تو بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے ایک برف خانے میں, نکلتا ہی نہیں ہے وہاں سے. تو یہ خلاصہ یہی نکلا کہ یہ مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے نہیں لکھا, اور بالفرض اگر لکھا بھی ہے تو بھائی غلطی ہے, ان سے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر وہ زندہ ہوتے ہم ان سے کہتے حضرت یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, اگر یہ واقعہ نجی محفل کا تھا بھی تو اس کو کتاب کی زینت نہیں بننا چاہیے تھا, تو وہ مان لیتے اپنی غلطی ہے. مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت بتاتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان کا واقعہ بتایا کہ جب ان کی مجلس میں کوئی آتا تھا نا تو اس آنے والے پر لازم تھا کہ پہلے اپنا نام بتائے, اپنا تعارف کروائے اور پوری ڈیٹیل بتائے کیوں آیا ہے, بغیر پوچھے اس کے ذمہ لازم تھا, ورنہ وہ ناراض ہوتے تھے. تو کسی نے ان کو حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق نہیں ہے, پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, کہ جو آنے والا ہوتا ہے اس پہ ایک وحشت ہوتی ہے. سال کا اپنا یہ معمول تھا وہ چھوڑ دیا, فوراً حدیث سن کے رجوع کیا. پھر ان کی محفل میں جب بھی کوئی آتا تو وہ خود اس سے پوچھتے کیسے ہو, طبیعت کیسی ہے, تاکہ اس کی وحشت دور ہو, ورنہ نو وارد پر ایک وحشت ہوتی ہے نا وہ. تو وہ اپنی غلطی مان لیا کرتے تھے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ علماء دیوبند سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. کتنے مسائل میں ہم نے کہا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے. بہشتی زیور مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, مگر ہم فتویٰ کیا دیتے ہیں, سنت نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہ جو حدیث ہے اس بارے میں وہ ضعیف حدیث ہے. تو حکیم الامہ حضرت مولانا شفیع تھانوی بہت بڑے محقق تھے, لیکن غلطی ہر انسان سے بولو ہو سکتی ہے. تو ہم نے اپنے بڑوں سے یہ چیز سیکھی ہے, اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہم اگر اکابر پرست ہوتے تو ان سے کوئی غلطی ہوتی اس کو بھی سیدھا کر رہے ہوتے ہم بیٹھ کے. لیکن انجینئر علی مرزا کے جو فالوورز ہیں وہ بہت بابا پرست ہیں. انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اس کی ہر الٹی بات کو سیدھا کرنا ہے. تو میں انجینئر سے پوچھتا ہوں یہ قصے چھوڑ دو کہ بستر پہ وہ بے تکلفی میں کیا کر رہے تھے. یہ چیزیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ویسے بھی اٹھانے کی نہیں ہے. یہ چیزیں اس سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو کیوں امت میں انتشار پھیلا رہے ہو؟ پھر یہ بھی نا اتنا سا کلپ چلا دیتے ہیں اس کے شاگرد, پوری بات نہیں چلا رہے ہوتے. تو آپ اس وقت امت کے حالات دیکھو, اور آپ نے کوئی دین کی خدمت کرنی ہے, کوئی پازیٹیوٹی سوسائٹی میں پھیلاؤ. اور میں ان کے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بابا کی آپ نے ہر چیز کو سیدھا کرنے کی, عدالتی خلا پہ میرا کتنا مدلل کلپ ہے, آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور یہ انجینئر علی مرزا کی جو ہے یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے, میرے سفر شروع ہو جاتے ہیں. ابھی امریکہ میں 15 دن سے بھاگ کر آیا ہوں, اتنے وہاں لوگوں کا کراؤڈ تھا نا, یعنی 500 پارکنگ کی جگہ تھی نا گاڑیوں کی, وہ پارکنگ بھی فل ہو گئی تھی. اس نے کتنی کوشش کی ہے, میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ اس نے کتنی کوشش کی ہے مولویوں کے خلاف لوگوں کو کرنے کی. مولویوں کو آج کل کوئی نہیں سنتا, مولوی ایسے ہوتے. میں تو مولوی ہوں بھائی, ٹھیٹ مولوی. امریکہ جیسے لاس اینجلس جو ٹیکنالوجی کا ہب سمجھا جاتا ہے, لاس اینجلس اور سین فرانسسکو جو LGBTQ یعنی لبرل اور سیکولر لوگوں کی جڑ ہے, وہاں پہ اتنا کراؤڈ تھا نا, ہم نے کیمرے سے کوریج بھی نہیں کی ہے کیونکہ ہمیں نہیں تھا کہ کوئی ہم اس کے بہت زیادہ اہتمام کریں, دنیا کو دکھائیں. ہم اتنا کراؤڈ تھا کہ تصور سے زیادہ. تو آپ جتنا مولویوں کے خلاف پروپیگنڈا کرو گے نا, یہ میری عزت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سمجھو کہ میں خوش ہو رہا ہوں کہ جی میرا بیان سننے اتنے لوگ آ رہے ہیں. بھائی علماء کی عزت ہے, ہم تو علماء کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. ہم جیسے نالائقوں کی ہو, جو صحیح علماء جائیں تو اس سے ڈبل کراؤڈ ہو, جو صحیح پراپر علماء. ہم تو ان علماء کے مقابلے میں جاہل ہیں. تو اس نے بہت کوشش کی ہے علماء کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی. جاپان میں گیا, لوگوں نے کہا جاپان میں بہت کم لوگ ہوں گے کیونکہ مسلمان ہیں ہی کم. اتنا کراؤڈ تھا نا, اتنی شدید سردی تھی, بارش ہو رہی ہوتی تھی, اور جتنا مجمع مسجد کے اندر اتنا ہی مسجد کے باہر کھڑا ہوتا تھا.
تو انجینئر کو چاہیے اپنی صلاحیتیں نا مولویوں سے ہٹا کے کہیں اور خرچ کرے. یہ تمہارے جتنی کوششیں ہیں یہ 4 بے وقوف تمہارے گرد جمع ہو جائیں گے, اس سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, حدیث میں آتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اسلام جب تک زندہ ہے علماء زندہ رہیں گے. آپ علماء کے خلاف کتنا ہی پروپیگنڈا کر لو, فتنہ پھیلانے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جس دن لوگوں نے علماء کو سننا چھوڑ دیا آپ کی باتوں میں آ کے, تو اس کا مطلب اللہ نے اسلام کو دنیا سے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پیغمبر نے کہا ہے. صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء, اللہ قیامت میں ایسا نہیں کرے گا کہ علماء کے سینے سے علم اٹھا لے, نہ نہ نہ, ولکن يقبض بقبض العلماء, اللہ علماء کو آہستہ آہستہ اٹھانا شروع کر دے گا. تو ہوگا کیا جب عالم باقی نہیں رہے گا؟ اتخذ الناس جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. یعنی سردار سے یہاں مراد جرگوں کا سردار نہیں, مذہبی رہنما. فتویٰ ان سے لیں گے, آپ بتائیں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, آپ بتائیں وراثت کا مسئلہ, آپ بتائیں کہ جی